حدیث نمبر 1861 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جمعہ کے دن خطبہ امام کے دوران اپنے ساتھی سے کہو کہ خاموش ہو جاؤ تو تم نے لغو کلام کیا۔ حدیث نمبر 1862 ایک اور سند سے بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1863 ایک اور سند سے بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1864 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے آپ نے فرمایا، جب تم جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہو خاموش رہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے لغو کام کہا۔ ابو زناد کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لغت لغیت ہے، حالانکہ یہ لفظ لغوت ہے، معنی ایک ہی ہے۔ حدیث نمبر 1865 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا، اس میں ایک ساعت ہے جو کسی مسلمان کے موافق ہو جائے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ حضرت قتیبہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا کہ راوی نے ہاتھ کے اشارے سے اس ساعت کے قلیل ہونے کی طرف اشارہ فرمایا۔ حدیث نمبر 1866 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ساعت ہے جو کسی مسلمان کو حالت نماز میں موافق ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کسی بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ راوی ہاتھ کے اشارے سے اس کی قلت بیان کر کے اس کی رغبت دلاتے تھے۔ حدیث نمبر 1867 ایک اور سند سے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1868 ایک اور سند سے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1869 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ساعت ہے جو کسی مسلمان کے موافق ہو جائے اور وہ اس میں بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ فرمایا، یہ مختصر سی ساعت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 1870 ایک اور سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی مثل مروی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ مختصر سی ساعت ہے۔